السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ، آرام سے پوچھو، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری بات چل رہی ہے وضو کے اوپر۔ وضو کل مکمل ہو گیا تھا، وضو کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ایک وضو سے ہٹ کے ابھی ایک بات میں، ادھر دیکھیں دھیان سے۔ آپ صبح ابھی سو کے اٹھ کے آتے ہیں تو آپ جناب سب کیا کرتے ہیں؟ اسمبلی میں کر کے بڑا بڑا سا منہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ بندہ منہ کے آگے ہاتھ اتنا آپ کا منہ نہیں جتنا آپ کھول رہے ہوتے ہیں۔ ادھر پتر بات یہاں سے سنیں، سیدھے ایکٹیو ہو کے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کریں یا منہ کو چھوٹا کھولا کریں۔ کوئی آپ گدھے نہیں ہے کہ کھوتوں کی طرح آپ اتنا بڑا منہ کھول لیتے ہیں۔ اچھا جی، ادھر دیکھیں بھائی حرام، او پتر، وضو ہمارا ہو گیا، کل وضو مکمل ہو گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ کیا کرے؟ سیدھے ہاتھ میں پانی لے، سیدھے ہاتھ کو گیلا کرے۔ پانی مٹھی بنا کے نہیں لینا، پانی ہاتھ کو لگا کے نا، ہاتھوں کو لگا کے الٹے ہاتھ سے اپنی قمیض اٹھا کے شلوار پہ پانی کو چھڑکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے الٹے ہاتھ سے قمیض کو اٹھا کے پانی ایسے چھڑکنا ہے شلوار کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لگ گئی؟ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت والی انگلی، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہ آسمان کی طرف اٹھا کے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر لڑکا وضو کر رہا ہے باہر مسجد میں کر رہا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ لے۔ لڑکیاں گھر میں وضو کرتی ہیں تو وہ انگلی اٹھا کے بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھ لے۔ لڑکے اگر باہر وضو کر رہے ہیں تو آسمان کی طرف ضرور دیکھیں، اگر وہ گھر میں وضو کر رہے ہیں پھر انگلی اٹھا کے کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکے ہیں کہ جب مرد حضرات جو مسجد میں وضو کرتے ہیں تو انہوں نے ایسے انگلی اٹھائی ہوتی ہے تو اپنی گردن نیچے پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، اگر مسجد میں وضو کرے تو آسمان کی طرف دیکھ لے، اگر نظر آ رہا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ آپ کو واضح دیتے ہیں کہ ہمارے اندر سے گزرنا، ہمارے اندر سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کسی بھی دروازے سے گزر سکتا ہے جب اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں 8۔ بات سمجھ لگی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ 2 کام بتائے آج، صرف 2 باتیں۔ ایک، جب وضو ہو جائے، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، سیدھے ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے الٹے ہاتھ سے قمیض کو اٹھا کے پانی کو چھڑکنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا انگلی اٹھا کے شہادت والی دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، آگے ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ لے جی، اب نماز ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا ادھر دیکھیں، سب ادھر دیکھیں، نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، لڑکیاں گھروں میں پڑھتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مصلی بچھا کے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ اکبر کس طرح؟ پہلے تو نیت کرتے ہیں۔ آپ بچے ہیں، آپ کے لیے آسان سی نیت، آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ یا اللہ میں عصر کی، ظہر کی یا مغرب کی جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں 4 فرض، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی نیت کر لیں۔ زیادہ لمبی آپ کو مشکل لگے گی کہ میں 4 فرض نماز ظہر ادا کرنے لگا ہوں اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، جب آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہ کل بتائیں گے، بس آپ یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک، شلوار کے اوپر پانی چھڑکنا ہے، دوسرا کلمہ پڑھنا ہے انگلی اٹھا کے، اور تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے نماز کی مصلی پہ کھڑے ہو کے۔ بات سمجھ لگ گئی بھائی آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ جتنی بات سنی العمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایہور دعا نہیں مانگنا، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جتنے آپ میرے سامنے بچے کھڑے ہیں، اللہ سب کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ الفجر کو حاسدین کے اثر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے الفجر کی مدد فرمائے۔
آپ جتنے میرے سامنے بچے کھڑے ہیں اللہ آپ سب کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جتنا ہمارا عملہ ہے اس برانچ میں اس برانچ میں اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، جو بھی ان کے دلوں میں نیک خواہشات ہیں نیک تمنائیں ہیں اللہ ساری قبول و منظور فرمائے، اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، بولے آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔